الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام و عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیٹیوں کی پیدائش پر جو لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ اہم باتوں کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو دو صنفوں میں پیدا کیا، ایک ہے مرد اور دوسرا ہے عورت. یہ دونوں کا ہونا دنیا میں ضروری ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہے بیٹے عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہے دونوں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ اسے بانجھ کر دیتے ہیں. نہ اس کے یہاں سے کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے. ہزار نہیں لاکھوں کوششیں کر ڈالے، لاکھوں روپیے دواؤں کے پیچھے، ڈاکٹروں کے پیچھے، حکیموں کے پیچھے خرچ کر دے، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، نہ بیٹا پیدا ہوتا ہے نہ بیٹی پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ اپنی حکمت میں، اپنی قدرت میں کامل و مکمل ہے. تو اب جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور بیٹوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت میں مشرکوں کا طریقہ رہا ہے. اور آج بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں. لگاتار بیٹیاں پیدا ہو گئی تو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت علامہ یافعی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، غور سے سنیں. ایک عورت کے یہاں لگاتار بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی تو شوہر اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا دین سے ناواقف جاہل تھا، اس نے بیوی کو دھمکی دی کہ اگر اس کے بعد تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو تیری بیٹیوں کو بھی قتل کر دوں گا اور تجھے بھی قتل کر کے اپنی زندگی سے الگ کر دوں گا. تو اللہ کا نظام، پھر سے وہ عورت حاملہ ہوئی. حمل کے ایام میں سفر میں جا رہی تھی، اچانک درد ذہ ہوا، یعنی جسے ہم زچگی کا درد کہتے ہیں، وہ ہوا. تو اس میں ایک جنگل میں پہاڑ کے پاس سے گزر رہی ہے، تنہا عورت ہے، درد ذہ ہوا، زچگی کی تکلیف ہوئی، ولادت ہوئی تو دیکھا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. حالانکہ شوہر نے کیا کہا، پھر سے اگر بیٹی ہوئی تجھے بھی قتل کر دوں گا اور تیری بیٹیوں کو بھی قتل کر دوں گا. ماں ہوتی ہے، اگر اس بچی کو اپنے شوہر کے یہاں لے گئی تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، بچیوں کا بھی خطرہ ہے. اس نے اپنے سینے پر
اندر رکھتے ہوئے اس بچی کو ویران جنگل میں ایک پہاڑ میں غار کے نیچے رکھ دیا اور اللہ کے حوالے کر کے شوہر کے یہاں گھر چلی آئی۔ شوہر کے گھر والے نے پوچھا کہ تو حمل سے تھی، تیرا حمل کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا ایک ناقص بچہ پیدا ہوا، حمل وضع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن ماں ہوتی ہے، ہمیشہ اس بچی کی یاد اسے ستاتی رہی۔ کیوں؟ اس نے اس بچی کو ایک جنگل میں پہاڑ میں چھوڑ کر غار میں رکھ کر اللہ کے حوالے کیا تھا۔ 6-7 مہینے گزر گئے، پھر سے ماں کی ممتا جوش میں برداشت کرنا نہیں ہوا۔ پھر شوہر سے گھر سے نکل کر اس غار پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک ہرنی اس بچی کی پرورش کر رہی ہے، اسے دودھ پلا رہی ہے۔ وہ بچی 6-7 مہینے کے بعد تر و تازہ ہے، اس پر کسی جانور کا، کسی درندے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس منظر کو دیکھنا ہی تھا وہ ماں اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اسی حال میں اپنے شوہر کے یہاں آتی ہے اور آ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتی ہوں۔ شوہر بھی آتا ہے، شوہر کے بہن بھی آتے ہیں، شوہر کی ماں بھی آتی ہے، اس لیے کہ جہاں شوہر کا دخل ہوتا ہے وہیں ساس اور نڑند کا بھی دخل ہوتا ہے ایک عورت کے ظلم کرنے میں۔ تو اس نے سارے سسرال والوں کو لے کر چلا، اس غار پر گئے تو دیکھا کہ پھر اللہ کا قدرت، اللہ کا ایک عجیب منظر، وہ بچی ہرنی پرورش کر رہی ہے اور اپنی چھاتیوں سے اس بچی کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا دیکھو جو حمل تہرا تم نے دھمکی دی کہ پھر سے تمہاری ولادت بچی کی ہوئی تو تمہیں قتل کر دوں گا، میں قتل کے مارے، ڈر کے مارے کہیں میری بچی کی میرے یہاں قتل نہ ہو، اس لیے میں اس جنگل میں اس بچی کو حوالے کر کے آیا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی قدرت کا یہ منظر دیکھا تو شوہر نے اور سسرال والوں نے اللہ کے سامنے رو کر توبہ کی، گر گڑائی اور اس بچی کو اپنے یہاں لے گئے۔ تو لہٰذا پالنے میں اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ گزشتہ جمعہ تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا گیا، جتنا بیٹیوں کی پرورش پر جنت میں داخلہ کا فیصلہ، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ اور جنت میں اللہ کے نبی سے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ بیٹیوں کی پرورش ہے، بیٹوں کے پرورش پر نہیں۔ ایک اور واقعہ عرض کر دوں، آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد دنیاوی زندگی زینت ہے، عزت ہے، اور باقیات صالحات باقی رہنے والی نے کیا۔ اب باقیات صالحات کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، مختصر یہ ہے جتنے نیک اعمال ہیں، جتنے اعمال حسنہ ہے وہ باقیات صالحات کے اندر داخل ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اس سے نیک اولاد مراد ہے۔ ایک واقعہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، میں نے ایک شخص کو، ایک گنہگار کو دیکھا کہ جس کے بارے میں جہنم میں جانے کا، جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ جہنم میں لے جانے کے لیے فرشتے تیار ہیں۔ اتنے میں اس کی نیک بیٹیاں، غور سے سنیے، جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور بیٹیوں کو اپنے میراث سے محروم کرتے ہیں، کان کھول کر سنیے کہ وہ بچیاں، وہ نیک بیٹیاں اس قیامت میں، اس منظر میں باپ سے چمٹ رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی ہے، یا اللہ یہ میرے باپ ہیں، اگرچہ کہ گنہگار تھے لیکن اپنی محنت کی کمائی سے ہمیں پالا ہے،
خود بھوکے رہے ہیں، ہمیں کھلایا ہے، اور محنت مزدوری کر کے حلال طریقے سے ہمیں کمایا ہے، اور ہماری اچھی تربیت کی ہے، اور ہمیں شادی کر کے ہمارے گھروں کو بسایا ہے۔ یہ اللہ ایک درخواست ہے کہ آپ ان کے حق میں جو جہنمی ہونے کا فیصلہ کیے ہیں، اس فیصلے کو بدلا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ان بچیوں کی سفارش پر اللہ نے اس باپ کو بخش دیا، بجائے جہنم کے جنت میں بھیج دیا۔ یہ ہے بیٹیوں کی تربیت کا نتیجہ۔ اور حدیث پاک سنیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ سے بیان کیا، میں تمہیں بتاؤں تمہارا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ غور سے سنیے، مستورات تک یہ پیغام پہنچائیے۔ کیا کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، تیری وہ لڑکی ہے جو لوٹ کر تیرے پاس آ گئی ہو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترجمہ ہے، تیری وہ لڑکیاں ہیں جو لوٹ کر تیرے پاس آ گئی ہو۔ کیا مطلب؟ علماء اکرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے بچیوں کی شادی کر کے اس کا گھر بسا کر گھر سے بھیج دیا۔ ایک بچی کی جب نکاح ہوتا ہے اور رخصتی کرتا ہے، باپ کے دل پر جو غم ہوتا ہے اپنے بیٹی کو جو اپنے گھر سے سسرال کے حوالے کرتا ہے، وہ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ بچیاں اپنے سسرال کے یہاں، شوہر کے یہاں خوشحال ہوتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے طلاق کا مسئلہ آ گیا یا خلا کا مسئلہ آ گیا، یا ساس اور نڑن کے یا شوہر کے ظلم سے عورت مجبور ہو کر پھر ماں کے پاس آ جاتی ہے، تو اس ماں باپ کے دل پر جو غم گزرتا ہے، جو دکھ گزرتا ہے، وہ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو لوٹ کر تیری بیٹی تیرے یہاں آ گئی ہو، اس پر تو جو بھی خرچ کرے گا وہ ایک ایک روپیہ تیرے صدقے میں شمار ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ ہماری ہر بچی کی اس برے دن سے حفاظت فرمائے۔ اگر خدا نہ کرے نکاح کے بعد یہ مسئلہ آ گیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گیا یا خلا ہو گئی، بچی لوٹ کر آ رہی ہے، ماں باپ اس بچی کو بوجھ نہ سمجھے، اسے اپنے اوپر پہاڑ نہ سمجھے، یہ تسلی دے اس بچی پر میں جو خرچ کر رہا ہوں اس کا ایک ایک روپیہ مجھے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ الغرض کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں سے جو نفرت کرتے ہیں، بچیوں کی پیدائش پر جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے جو گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کیا گیا۔ تو لہٰذا چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے گود بیٹا اور بیٹی سے خالی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے اتنی دولت دی، بیک وقت 10 بچیوں کی تربیت اور پرورش کر سکتے ہیں، لیکن اولاد سے محروم ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو لہٰذا چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کا صحیح طریقہ ہے ہم ہر بچے کی اور ہر بچی کی صحیح تربیت کریں۔ اگر تربیت اچھی ہوگی انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے ہمارے اولاد۔ اگر تربیت اچھی رہی یہی اولاد ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر تربیت اچھی رہی ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے قبروں پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے۔ آج بھی کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اسی مجلس میں ہیں، آج بھی اپنے والدین
کے نام پر مسجد بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اپنا محنت کی کمائی مسجد اور مدرسے میں مکتب میں بچے کے پڑھنے میں لگا رہے، کیوں؟ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔ اگر تربیت اچھی رہی تو ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر بچہ اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، چاہے وہ مسلم کے گھر میں ہو کافر کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان ہوگا، ماں باپ اگر کافر ہیں مشرک ہیں تو بچہ مشرک ہوگا، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہوگا، اگر ماں باپ عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی ہوگا۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، میں شہر کا نام نہیں لے سکتا چونکہ اس میں فتنہ ہے۔ ہمارے ہی مسلم گھر میں، ہمارے ہی سماج میں ایک کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جیسا کہ کہا بیٹی کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے ماں باپ نے اس بچی کو ایک غیر کے حوالے کیا۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا واسطے کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کی ماں ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی، مسلمان کی بچی ہے، لیکن بیٹی کی نفرت پر اس نے اس بچی کو ایک غیر کے حوالے کیا، اور جب وہ غیر ہیں تو بچی ناسمجھ ہے، اس ماں نے اس کو اپنی ہی تربیت پر پرورش کی، اسے کافر بنایا، اسے مشرک بنایا۔ آج بھی اس کے ماں کا تو انتقال ہو گیا، وہ بچی زندہ ہے، کفر شرک میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ہے معاشرے کا حال، بیٹیوں کی پیدائش پر نفرت کا اظہار۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے لیے غور کریں، ہم جو بیٹیوں کی پرورش پر، بیٹیوں کی پیدائش پر نفرت کرتے ہیں، یہ انتہائی جاہلانہ طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، جب بچے کی ولادت ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ کیوں؟ اس کے دل میں شروع ہی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ایسے نام رکھے جس کا ترجمہ اچھا ہو۔ علماء نے شریعت کی روشنی میں لکھا ہے 4 قسم کے نام اچھے ہیں۔ پہلا نام وہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا تمام ناموں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے۔ تو لہٰذا جس نام میں نسبت اللہ کی طرف ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الکریم، ایسے نام اللہ کی نظر میں مقبول ہیں۔ اور دوسرے درجے پر ہے حضرات انبیاء اکرام کا نام، جیسے سلیمان ہے، ایوب ہے، یوشع ہے۔ اگر ہم انبیاء کے نام پر رکھیں گے انشاءاللہ وہ نیک صفات ہمارے بچوں کے اندر آئیں گے۔ اور تیسرا درجہ ہے حضرات صحابہ، اولیاء اکرام کے نام، جیسے ابو بکر ہے، عمر ہے، فاروق ہے، جتنے صحابہ اکرام کے نام ہے، حسن ہے، حسین ہے، ایسے نام رکھیں گے انشاءاللہ ان کی خوبیاں ہمارے بچوں کے اندر آئے گی۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہم
ایسا نام رکھے جس کا ترجمہ اور میننگ اچھا ہو۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے خصوصاً نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کا ایسا لیٹسٹ نیا نام رکھے کہ معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، گاؤں میں کسی کا نام نہ ہو۔ جیسے ہم مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، دسیوں انجینئروں کے پاس کوٹیشن لیتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، جہاں سمجھ میں آئے وہاں کرے۔ تو لہٰذا جب بیوی حمل سے ہوتی ہے، دسیوں اماموں کے پاس ناموں کا کوٹیشن لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس میں سے جو نام سمجھ میں آئے ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جس کا ترجمہ اچھا نہیں، تو ایسے نام کا اثر کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ داداؤں کے نام سے تمہیں قیامت میں پکارا جائے گا۔ ایک حدیث میں بیان کیا، باپ کی طرف سے بیٹے کے حق میں اچھا نام رکھنا ایک بہترین تحفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ان کے یہاں حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی نے نام رکھا کہ حرب، جس کا معنی ہے لڑائی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا کہ حرب۔ حضرت علی سے فرمایا کہ بس بچے کا نام حرب نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس بچے کا نام ہے حسن۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی، پھر سے حضرت علی نے حرب نام رکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ حرب۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس بچے کا نام حسین ہے۔ آج حسن اور حسین کا نام رکھا جائے تو کہتے ہیں یہ پرانا نام ہے۔ جس نام کو اللہ کے نبی نے اپنے لاڈلے نواسوں کے لیے چنا ہے تو اس نام میں کتنی خوبیاں ہیں۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں حسن اور حسین کے نام سے، تو لہٰذا ہم نام رکھ رہے ہیں تو اچھا نام رکھے۔ آخر میں ایک لطیفہ، ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، جو شہر کرناٹک بنگلور کے بڑے عالم دین ہیں، وہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اپنے مواعظ میں بیان کیا، ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس ایک آدمی آئے اور کہا کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی اچھا نام بتا دیجئے۔ تو اس مولوی صاحب نے، وہ بڑے عالم دین نے، ایک نام بتایا تو کہا یہ پرانا ہے۔ پھر دوسرا بتایا تو کہا یہ پرانا ہے۔ کئی نام بتاتے گئے تو کہتے گئے یہ پرانا ہے، پرانا ہے، پرانا ہے، کوئی لیٹسٹ نام بتا دیجئے۔ تو اس مولوی نے، اس عالم دین نے تنگ آ کر کہا کہ بھائی ہر نام آپ کو پرانا ہے، آپ کوئی نیا نام رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچے کا نام ایٹم بام رکھ لیجئے، اس لیے کہ آج تک کسی مسلمان کے بچے کا یہ نام نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ تو لہٰذا جہاں بیٹے اور بیٹیوں کی پرورش ہم کر رہے ہیں وہیں اچھا نام رکھنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔